السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور پچھلی نشست میں ہم نے سنا کہ کس طریقے سے سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام وہ کوفہ تشریف لے جاتے ہیں، اور کوفہ والے کس طریقے سے ہجوم در ہجوم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ حضرت امام مسلم نے امام علی مقام امام حسین کو خط لکھ دیا کہ مدینے میں یہاں کوفے کے حالات بہت ہی خوشگوار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہ خط وہاں پر روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر جیسے ہی یہ معاملات، یہ بات یزید کو پہنچتی ہے، کیونکہ یزید کے خبری ہر جگہ پر موجود تھے، تو یہ خبر پہنچتی ہے کہ جو کوفہ کے اندر گورنر مقرر کیا گیا ہے حضرت نعمان بن بشیر، وہ محب اہل بیت سے محبت کرنے والے، انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو روکا نہیں، اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور یزید کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ جب یہ بات یزید کو پتا چلی، وہ غصے سے لال بگولا ہو جاتا ہے۔ فوراً اس نے اپنے مشاوروں سے مشورہ کیا کہ اب کوفے کے حالات کو واپس کیسے قابو میں لیا جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مشورہ جو دینے والے تھے انہوں نے بتایا کہ اے یزید، اگر کوفہ کے حالات پر قابو پانا چاہتے ہو تو ایک کام کرو کہ تمہارا جو سب سے سخت ترین گورنر ہو اسے وہاں پر معمول کر دو۔ اب پوچھا یہ گیا کہ کسے وہاں پر معمول کیا جائے، کسے وہاں پر گورنر بنا کر کے بھیجا جائے، تو کہا ابن زیاد سے بڑھ کر کے، عبید اللہ ابن زیاد، اس سے بڑھ کر کے کوئی دشمن اہل بیت نہیں ہے۔ تمہارے جتنے بھی گورنر ہیں، ان گورنروں میں سب سے زیادہ جو لالچ والا ہو، جو سب سے زیادہ دنیا داری کو پسند کرتا ہو، وہ ابن زیاد ہے۔ یزید نے فوراً اس کے نام پر ایک خط لکھا کہ فوراً سے پیشتر، جلد از جلد فوراً تمہیں کوفہ کو جانا ہے اور وہاں جا کر کے تمہیں گورنر بننا ہے۔ اب وہ مکار انسان، لالچی انسان، لالچ دی گئی، کہا گیا کہ تمہیں اس طریقے سے جانا ہے، فوراً اپنے سپاہیوں کے ہمراہ نکل جاتا ہے۔ لیکن وہ ایک لومڑی کی طرح ذہن رکھنے والا تھا، حالات کے اوپر کس طریقے سے قابو پایا جائے وہ اسے اچھی طریقے سے آتا تھا۔ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہمراہ نکلا تو تھا، لیکن جیسے ہی کوفے کے قریب پہنچتا ہے، ساری سپاہیوں کو کہتا ہے کہ سب الگ الگ ہو جاؤ، میرے ساتھ صرف 20 لوگ رہیں، اور وہ بھی ایسے لباس میں، ایسے کپڑوں میں رہے جو مکے والوں کا لباس ہوتا ہے، جو مدینے والوں کا لباس ہوتا ہے، وہی لباس پہنا جائے۔ اور بصرہ سے آنے والا جو راستہ ہے، اس راستے کی طرف جو گیٹ آتا ہے، کیونکہ پچھلے زمانے میں، گزشتہ جو زمانے تھے، ان زمانوں میں جو شہر ہوتے تھے اس کو قلعہ بند کیا جاتا تھا، دروازے لگائے جاتے تھے، تو وہاں پر جو بصرہ کی طرف سے جو راستہ آ رہا ہے، اس راستے سے وہ نہیں آیا، بلکہ جو راستہ مکہ سے آتا تھا اس راستے سے آیا۔ اور وہاں پر کوفے والوں کا عالم یہ تھا کہ کوفہ والے سب انتظار میں تھے کہ امام حسین تشریف لانے والے ہیں، امام علی مقام تشریف لانے والے ہیں، تو وہ اس انتظار میں تھے کہ حسین تشریف لا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ مدینے مکے کے راستے سے ایک قافلہ آ رہا ہے، نقاب پوش انسان ہے، ساتھ میں دوسرے لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، سمجھنے والے نے سمجھا کہ یہ حسین آ گئے ہیں، آواز لگا دی مبارک ہو، حسین تشریف لے آئے ہیں، حسین آ گئے ہیں۔
اب لوگ یہ آواز سن کر کے ہجوم در ہجوم اکٹھا ہونے لگ جاتے ہیں، جمع ہونے لگ جاتے ہیں کہ یہاں پر حسین تشریف لا رہے ہیں، آج تو خوشیوں کا دن ہے، آج بڑی عظمتوں کا دن ہے، آج حسین کوفہ کے اندر تشریف لائے ہیں۔ ایک جلوس کی شکل اختیار کر جاتی ہے، لوگ جمع ہو جاتے۔ وہ مکار کہتا نہیں ہے کہ میں حسین نہیں ہوں، چونکہ وہ حسین کا لبادہ اوڑھ کر کے آیا تھا، وہی کپڑے اس نے پہنے تھے جو مکہ والے مدینہ والے پہنتے تھے۔ وہ آگے آگے چل رہا ہے، سارے لوگ پیچھے جلوس کی شکل میں۔ جیسے ہی دارالعمارت پر پہنچتا ہے، قلعے پر پہنچتا ہے، جو گورنر کا قلعہ تھا اس قلعے پر پہنچتا ہے، وہاں جا کر کے رک جاتا ہے، کہتا ہے دروازہ کھولو۔ محافظ جو تھے وہاں کے وہ کہتے ہیں کون ہو تم، کیا دروازہ کھولے؟ اپنا چہرہ ہٹاتا ہے، جیسے ہی چہرہ ہٹاتا ہے فوراً اس کی چیخ نکل جاتی ہے، یہ تو گورنر ہے، یہ تو یزید کا خاص انسان ابن زیاد ہے۔ جب لوگوں نے پیچھے سے دیکھا کہ یہ امام عالی مقام نہیں، ابن زیاد ہے، مایوس ہو جاتے ہیں، وہاں سے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ ادھر ابن زیاد فوراً قلعے کے اندر داخل ہوتا ہے، وہاں پر حضرت نعمان بن بشیر ان کی بارگاہ میں جا کر کے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم یزید کے ملازم ہو یا امام حسین کے ملازم ہو؟ تم یہاں پر یزید کا کام کرنے کے لیے آئے ہو یا نبی کے گھر والوں کا کام کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے چند لمحات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ گزارے ہیں، ان کے ساتھ رہا ہوں، اس لیے میں کبھی بھی خاندان نبوت سے دغا نہیں کر سکتا ہوں، بے وفائی نہیں کر سکتا ہوں، میں ان کا وفادار رہوں گا۔ کہا یہی وفاداری تمہیں ایک دن لے ڈوبے گی، آج یزید نے تمہیں معزول کر دیا ہے، نکال دیا ہے تمہارے عہدے سے، برطرف کر دیا ہے، اب کوفے کے گورنر تم نہیں میں ہوں، راتوں رات تختہ پلٹ کر دیا جاتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر کو نکال دیا جاتا ہے اور یزید کوفے میں آ جاتا ہے، اور کوفے میں آنے کے بعد پھر اپنے مکر و فریب کا وہ جال بچھانا شروع کرتا ہے۔ صبح صبح جب تخت بچھایا جاتا ہے تو وہاں پر تخت پر نعمان بن بشیر نہیں بلکہ یزید تخت نشین ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے کوفے والو سنو، میں یزید کی طرف سے آیا ہوں، امیر المؤمنین یزید نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ حسین کے نام پر بیعت کر چکے ہیں فوراً اپنی بیعت کو توڑ دیں، جو لوگ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں ان کا ساتھ چھوڑ دیں، اور جو مسلم بن عقیل کی مددگار یہاں پر بنے ہوئے ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں فوراً اسی وقت ان کا ساتھ چھوڑ دیں، اس لیے کہ جو بھی امام مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا وہ بھی حکومت کا غدار کہلائے گا اور اسے بھی فوراً سزا دی جائے گی، قتل کیا جائے گا۔ کوفی چونکہ پہلے سے ہی دغا باز، کبھی وعدے کو وفا کرنے والے نہیں، غدار، کوفیوں نے جب دیکھا کہ یہاں پر ہماری جان پر بنائی ہے فوراً سب کے سب حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگ جاتے ہیں۔ وہ مسلم بن عقیل جنہوں نے انہی کوفیوں کی وفاداری دیکھ کر کے، ان کی محبت کو دیکھ کر کے حسین کو بلا لیا تھا، پریشان حال ہے، کیا کیا جائے؟ نماز پڑھنے کے لیے جیسے ہی آپ امامت، اس وقت آپ امامت کراتے تھے، آپ مسجد میں ٹھہرے، مسجد میں آپ نماز پڑھاتے، لوگ آ کر کے پیچھے نماز پڑھتے ہزاروں کی تعداد میں، جب آپ نے اللہ اکبر کہی نماز پڑھائی تو ہزاروں کی تعداد موجود، لیکن پیچھے سے ایک کے بعد ایک سب کہنے لگے کہ ان کا ساتھ دیں گے تو ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہم یزید کے غدار کہلائیں گے، ہمارے گھر بار والوں کو بھی ستایا جائے گا۔ وہ فوراً لالچ کی ہوس میں وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ جب آپ نیت کرتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد موجود ہے، جب سلام پھیرتے ہیں تو چند گنے چنے افراد کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ کوفے والوں کی غداری ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ وہی کوفے والے ہیں کہ جنہوں نے سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام ان کے اوپر وار کیا، زخمی کیا حضرت امام حسن مجتبی کو۔ یہ وہی کوفے والے ہیں جنہوں نے مولا کائنات مولا علی کو شہید کیا کوفہ کی مسجد میں، لیکن اس کے باوجود صرف دین کے خاطر، سچائی کی خاطر امام علی مقام نے اپنے قاصد کو وہاں پر بھیجا تھا کہ جاؤ وہاں کے حالات سے آگاہ ہو جاؤ،
واقف ہو جاؤ اور پھر ہمیں آگاہ کر دو. لیکن یہ دیکھیں کوفے والے کیسی غداری کر رہے ہیں. واقعہ بہت لمبا ہے، طویل واقعہ ہے، لیکن آپ ذرا سمجھے تو صحیح کہ کوفے والوں کی غداری کیا ہے. آپ فوراً مختار سقفی کا گھر چھوڑ کر کے فوراً آپ آ جاتے ہیں ام ہانی کے گھر میں. حضرت مسلم بن عقیل ام ہانی کے گھر تشریف لاتے ہیں. ام ہانی محب اہل بیت سے بڑی محبت کرتے. جب پتا چلا کہ امام مسلم بن عقیل ام ہانی کے گھر ہے تو یزید نے ام ہانی کو بلایا. تمہارے گھر میں مسلم ہے؟ کہا ہاں میرے گھر میں مسلم ہے. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ حکومت کے غدار ہے؟ کہا نہیں، وہ حکومت کے غدار نہیں ہے، وہ نواسہ مصطفیٰ ہے، نبی کے گھر والے ہیں، حضور کے گھر والے ہیں، نواسہ مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ان کے بھائی ہیں، نبی کے گھر والے، ہاشمی چراغ ہیں وہ. کہا نہیں، ان کو میرے حوالے کرو. یزید نے کہا. ام ہانی فرماتی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب بات بہت بڑھ جاتی ہے تو ام ہانی کو قید کر لیا جاتا ہے. ادھر یزید ابن زیاد دستہ روانہ کرتا ہے کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لو. حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتاری کرنے کے لیے جیسے ہی جایا تھا مسلم بن عقیل وہاں سے نکل جاتے ہیں رات کی تاریکی میں. لیکن جس گھر کی طرف جاتے ہیں وہ گھر بند نظر آتا ہے. کھٹکھٹاتے ہیں، کھولو، کوئی کھولنے کے لیے تیار نہیں. وہی کوفے والے ہیں جو ایک دن میں 20,000 لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں، لیکن آج ایک گھر موجود نہیں ہے. دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، دیکھتے کون ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل نہیں. دروازہ پھر بند کر دیا جاتا ہے. ہر گھر میں یہی حالت ہوتی ہے. آخرکار ایک گھر کھلا ہوا نظر آتا ہے حضرت مسلم بن عقیل کو. گھر کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت وہاں پر دہلیز پر بیٹھی ہوئی ہے. کہا اے ماں مجھے سہارا دے دو. کہا بیٹا کون ہو؟ کہا مسافر ہوں، مدینے کا باشندہ ہوں، یہاں پر آیا. کہا مسلم بن عقیل ہو؟ کہا ہاں مسلم بن عقیل ہو. وہ خوش ہو جاتی ہے، اس کے دل میں بھی محبت اہل بیت تھی. آؤ میرے گھر میں آ جاؤ. کھانا کھلاتی ہے، گھر میں رکھتی ہے، یہیں پر رکو. لیکن خدا کی قدرت کچھ اور ہی چاہتی تھی. جس گھر میں پناہ دی جاتی ہے اسی گھر میں غدار اہل بیت بھی موجود. پھر حضرت مسلم بن عقیل وہاں پر رکتے ہیں. ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے، کس طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل ان لوگوں کا سامنا کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی کس طریقے سے درد مندانہ شہادت ہوتی ہے. اور صرف حضرت مسلم بن عقیل نہیں، آپ کے دونوں شہزادوں کے ساتھ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم جن کی عمر 6-7 سال ہے، ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں. آگے انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.